وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے 12.7% ایکسپورٹس بڑھائیں اس کے نتیجے میں۔ اگر اسی ماڈل کو آنے والی حکومت فالو کرتی تو جو اس نے پہلے 3 سال میں 4,000 ارب سے زائد قرضے اپنے اوپر چڑھا لیے ایکسٹرا صرف ڈیویلیویشن کی وجہ سے، جو کہ $20 بلین تھے، اور ان 3 سالوں میں جو ایکسپورٹس بڑھی وہ صرف $800 ملین تھی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ روپے کو کھلا چھوڑ دیا، اسپیکولیٹر اس سے کھیل انہوں نے شروع کر دی، اور ہم نے دیکھا کہ جو تباہی ہوئی۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ان ریزنیبل مارکیٹ بیس روپے کو ہم نے کیا تھا الحمدللہ PMLN نے، جب میں فائنانس منسٹر تھا فیبری 1999 میں، تو یہ مارکیٹ بیس کرنسی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنی کرنسی کو کھلا چھوڑ دیں اور جو چاہے وہ اسپیکولیٹرز اور جو ہنڈیز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں اپنے یعنی کروڑوں اور تھوڑے سے ارب بنائے، اور ملک جو ہے وہ ہزاروں اربوں کے ایڈیشنل لون کے نیچے دب جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ بڑا فیئر ہے۔ اور کوئی کل آپ دیکھیں کہ جو UK میں پچھلے چند دنوں میں انٹرونشن ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے نیکسٹ ڈور انڈیا نے اپنے انٹرونشنز کی ہیں، بنگلہ دیش نے انٹرونشنز کی ہیں، انڈیا نے تقریباً $100 ارب اس انٹرونشن میں لگا دیا۔ ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، چونکہ 98-99 بھی ہمارے ساتھیوں کو یاد ہے، 2013-14 بھی یاد ہے، میرے ساتھ ڈیلنگ کی بات کر رہا ہوں روپے کی مضبوطی کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جہاز میں جب بیٹھا، نیوز کنفرم ہوئی تو مارکیٹ نے خود ہی میرے کہے بغیر اپنا کام شروع کر دیا۔ میں ان کو مشکور ہوں، میں آپ کے ذریعے ان کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس میں یہ بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جینوئنلی میں ایز اے پروفیشنل ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کی صحیح قدر جو ہے وہ 200 سے نیچے ہے۔ اور اگر بین الاقوامی ادارے کے کہیں بیٹھ کے مجھے یہ ثابت کرنا پڑے کہ جی یہ صرف ابھی تو ڈنڈا تو چلایا ہی نہیں، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کا بہت میں مشکور ہوں کہ مارکیٹ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے، مارکیٹ آپ کو صحیح کریکٹ کر رہی ہے۔ وہ فرق جو 12 روپے تھا مارکیٹ یعنی اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں، وہ ریڈیوس ہو گیا، 1 روپے رہ گیا۔ الحمدللہ پاکستان کے اس پروسیس میں آج کے ریٹ جو غالباً 222 کے قریب بند ہوا ہے، تو پاکستان کے قریباً 2600 ارب پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز میں کمی آئی ہے، 1 روپیہ واپس کیے بغیر۔ جیسے وہ اوپر جاتا تھا تو جو تباہی ہوتی تھی، اب جو ڈالر نیچے جا رہا ہے، روپیہ اوپر جا رہا ہے، الحمدللہ وہ پاکستان کی قوم کو فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش ہماری حکومت کر رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کہ ہم جو کچھ وسائل کے اندر رہتے ہوئے بزنس کمیونٹی کو، پرٹیکولرلی ایکسپورٹرز کو، کسانوں کو، ان کو جو کچھ ہم اسسٹ کر سکتے ہیں وہ ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ اور یہ ہمارے بھائی بہنیں جو ہیں جو اس بزنس میں ہیں، وہ پاکستان کے لیے پھر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں۔ آپ کی آج امیجن کریں کہ اگر آپ کی قریباً 15 سے 20 بلین ڈالر ایکسپورٹس بڑھ جائے، آپ کے پرابلم جو ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے ختم ہو جاتے، آپ کو کہیں کسی بین الاقوامی ادارے کے پاس جانا نہیں پڑتا۔ ہم نے تو پلان یہ کیا تھا کہ جب 2016 میں IMF کو فارغ کیا تھا، تو اس کے بعد تو ہم نے IMF کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ ان کی MD جو ہے کرسٹل لگارڈ، آپ کو یاد ہوگا، اسلام آباد میں آئی، سرینا میں جوائنٹ پریس کانفرنس میرے ساتھ کی، اور آپ لوگوں کو بتایا کہ پاکستان ہیز پرفارمڈ ویری ویل اینڈ وی وش پاکستان گڈ لک، اور پاکستان دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہا تھا۔ یہ بہرحال وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل کہ اب ہم کدھر ڈیریل ہوئے، کیوں ہوئے، سب کو پتہ ہے۔ ہم ابھی 54th اکانومی پروجیکٹ ہو رہا ہے 2034 میں۔ بہر ایز اے سیڈ کہ لیٹس موو آن۔ تو فاسٹ فارورڈ بات یہ ہے کہ آج ان سے معاہدہ یہ ہوا ہے۔ ایک تو میں نے ان کو گزارش کی ہے اور میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری بات مانی۔ میں نے کہا ڈالر کی بجائے روپے میں سوچنا شروع کر دیں، ہر چیز روپے میں سوچیں۔ لیٹس ایگری اے روپی کا ٹیرف آپ کے لیے، جو کہ میں لاک کروں آن یور بہاف، اور پھر باقی ہم نے جو کام کرنا ہے اپنا پروسیس، چاہے وہ کیبنٹ ہو یا دوسرے اپروولز ہوں، وہ میں نے کہا وہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ میں اگر آپ کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہا ہوں، اس میں میرے ساتھ جناب کامرس منسٹر جو ہیں وہ بھی موجود تھے، اپنا سید نوید قمر صاحب،
پھر ہمارے جو پاور منسٹر ہیں غلام دستگیر صاحب کے صاحبزادے جناب خرم دستگیر صاحب وہ بھی موجود تھے. تو ہماری یہ سیٹنگ تھی, میری ایک میٹنگ تھی, اس لیے آپ کو تھوڑا سا گیپ کے ساتھ بعد میں نے بلایا. ان کے ساتھ ریٹ طے ہوا ہے روپوں میں. اب یہ 9 سینٹ کی آپ سے بات نہیں کریں گے, اس کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو اس کی ان کی گلا بنے گا. 19.99 فی یونٹ ان کو چارج کرے گی جو ہماری بجلی کی منسٹری ہے تھرو آبویسلی ڈسکوز. اور جو فرق ہوگا ہماری کاسٹ جو ہے گورنمنٹ کی اس کا اور 19.99 کا جو فرق ہے وہ آبویسلی جیسے ہمیشہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان یا وزارت خزانہ برداشت کرے گی. تو میں ان سب ساتھیوں کا, جناب گوہر اعجاز صاحب کا, زبیر موتی والا صاحب کا, ان کے پورے ساتھیوں کا, میں نام لوں تو 15 منٹ اور لگ جائیں گے. تو ہماری بڑی پیار محبت کے ساتھ ماضی کو یادیں سامنے رکھتے ہوئے یہ آج کنکلوڈ ہوا ہے. اور اب میں سب انڈسٹری سے توقع کرتا ہوں کہ وہ پوری ایفرٹ کے ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹس کو آگے لے کے جائیں گے. ان کے اپنے پلانز ہیں انشاءاللہ, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. اگر اسی صرف ایشو کے متعلق کوئی سوال ہے تو اس میں سوال یہ ہے اسحاق ڈار صاحب, سوال یہ ہے کہ یہ جو اب وزارت خزانہ کتنا جو ہے وہ برداشت کرے گی بوجھ, یہ ذرا اس کا فائنینشیل امپیکٹ بتا دیں. یہ قریباً 90 سے 100 ارب ہوگا ایک سال کا. اور جن بینکوں نے سب منی لانڈرنگ کی ہے 10 بینک نے, ان کے خلاف آپ کیا انویسٹیگیشن گوئنگ آن, ان کے خلاف کیا ایکشن لیں گے؟ یہ میں ادھر تو نہیں اناؤنس کروں گا نا, ایسے جب ریزالو کر کے آئیں تو میں اناؤنس آپ کو شیئر کروں گا, لیکن آپ انتظار کریں. ہر چیز 10 دن کے اندر نہیں ہو سکتی, اور ہم نے کئی چیزوں کو حل کی. جی یہ جو ریٹ ہے ایک منٹ میں آتا ہوں. یہ جو ریٹ ہے ٹیکسٹائل کا یا باقی سیکٹرز کے لیے, پانچوں سیکٹر سوری یہ ٹیکسٹائل کے لیے جو ریٹ دیا ہے یہ بائی دی وے یہ آل انکلوسیو ہے. یہ پانچوں جو ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں ہمارے ان کے لیے, یہ صرف ٹیکسٹائل کے لیے نہیں ہے. یہ اگین ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے. وی آر مینیجنگ ایوری تھنگ, پلیز بیئر ود اس. ہم ہر چیز کا تسی ماشاء اللہ کیا نہیں سن داڑھی رکھ لی, مبارک ہوئے ماشاء اللہ. کچھ ہے سب کچھ شامل ہے. دس از آل انکلوسیو. میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, میں ان کو شاباش دے رہا ہوں, خود ہی کام کر رہے ہیں. ڈالر کی نہیں اچھا دوسرا سبجیکٹ وہ پلیز ویٹ کریں, یو ول سی دی ایکشن. میں کس طرح کرتا ہوں وہ آپ کو بعد میں پتا چلے گا, پریمپٹ نہ کریں اس چیز کو. جی ایکسپورٹس بڑھانے کا کتنا ٹارگیٹ دیا گیا ہے؟ مہتاب نہیں انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی ٹیکن کیئر آف. نہیں دیکھیں پلیز, میرا خیال ہے یہ ایک ایشو تھی جو ان کے ساتھ وداؤٹ اینی کنڈیشن میرے آنے سے پہلے طے شدہ تھی. اس میں پرائم منسٹر بھی کمیٹڈ تھے, اس میں وزیر خزانہ جو تھے پہلے وہ بھی کمیٹڈ تھے, ان کے ساتھ جو کیبنٹ منٹ بھی موجود ہے. تو ہماری جو عادت ہے کہ ہم چیزیں کرتے ہیں پھر اس کو یعنی اوپن کر دیتے ہیں دوبارہ, یہ اس ٹائپ کی ایک ایشو ہے, تو اس کو ہم کمپلیکیٹ نہ کریں. نئی کوئی چیز ہوگی تو ان سے بات کریں گے, بٹ آئی ایم شیور کہ خود ہی انہوں نے کہا ہم پوری کوشش کریں گے بڑھانے کی. جی مجھے اعتماد لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, میں ایسی چیزوں پہ اعتماد میں نہیں لیا کرتا. مجھے جب پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ میرا ذمہ داری ہے نا کہ میں اس کا یعنی اسپیس کریٹ کروں. میں نے اس کی اسپیس کریٹ کر لی ہے. میں پروڈنٹ فیصلے کرنے میں بلیو کرتا ہوں. تو اگر میں نے یہ دیا ہے تو اس کے لیے میرے پاس سورس موجود ہے. وہ جب ان سے بات ہوگی, جب انشاءاللہ وہ آئیں گے 25 اکتوبر کو. 480 ارب روپے شوکت طرین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول پر جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کے لیے 480 ارب روپے کی سپیس کریٹ کی تھی, لیکن بعد میں پھر آپ کی حکومت کو مشکل پیش آئی ہو کہ یہ نہ ہو. میں شوکت طرین صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غیر ذمہ دارانہ تھی, لیکن وہ آپ جانے وہ جانے. مجھے ایک واقعہ بتا دیں جو میں نے اناؤنس کیا اور وہ بیک اپ نہ ہو. میں تو اپنا حساب دے دوں. نہیں نتھنگ آف دیٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی,
لیکن وہ کمٹمنٹ نہیں پوری کی گئی. 2 مہینے کے بعد کنسٹینٹس کی وجہ سے یہ اس کو ورچولی بیک آف کر گئی. لیکن یہ ویسے بھی آنریبل نہیں ہے. اگر ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں, یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے, نیشنل فریضہ بھی ہے کہ ہم اس کو آنر کریں. اس کو آنر کیا ہے. میں نے صرف ایک تبدیلی کی ہے کہ میں نے 9 سینٹ کو 19 روپے 99 پیسے میں کنورٹ کر دیا ہے. اور ان کی کوشش تھی کہ میں چونکہ کہہ رہا ہوں کہ $200 سے کم ہونا چاہیے, یہ 18 روپے ہونا چاہیے. میں اندر اس کی سٹوری بھی بتا دیتا ہوں. تو یہ انہوں نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. تو ورچولی یہ باٹا کا ریٹ ان کا میں 20 روپے تو راؤنڈ آف تھا. نیشنل پرائسنگ مانیٹرنگ کمیٹی. بھائی جان, یہ کبھی بھی دیر از آلویز ٹائم لیگ. جب کوئی ایکشن آپ لیتے ہیں, کسی کا لمبا ہوتا ہے, کسی کا اٹ ڈپینڈ, تو اس کا اثر آئے گا. لیکن دیر از ٹائم لیگ ہر کام کا. تو اس پہ انشاءاللہ اثر آئے گا. یہ اوور آل آپ کی امپورٹڈ کمپوننٹ آف دی جو آپ کی انفلیشن ہے, وہ سیدھی اس کو افیکٹ ہوگا, وہ نیچے جائے گی. ڈاکٹر صاحب ایک پرسنل کوشچن, 1 منٹ یار, ایک سر آپ کے حوالے سے پرسنل ایک بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے بڑا آپ کے وہ 72 کروڑ کے حوالے سے کہ آپ 22 سال کے یہ جو ڈس انفارمیشن ایک نہیں, وہ سیل نہیں ہے بلکہ ایک آرمی ہے ڈس اور پی ٹی آئی. وہ ایک جو عمرانڈوز آرمی ہے, وہ اس نے ایک تیار کیا ہوا ہے کہ ہر وقت ملائن کرنا ہے. اور بھائی میں تو آج تک سنس آئی ایم ان پالیٹکس, فرسٹ ٹائم MNA, اس کے پہلے منسٹر اسٹیٹ, میری آج تک جو سیلری آفیشیل بھی ہے وہ کسی ہاسپٹل یا آرفنیج ہاؤس کو جاتی ہے. میں لکھ کے دیا کر. ایک دوسرا یہ کہ میرا 1 روپیہ بھی میں نے نہ لیا ہے, نہ میرا لینے کو ارادہ ہے. وہ پتہ نہیں کہاں سے 72 کروڑ کیسے, اس حساب سے تو میرا خیال ہے کوئی جو چھوڑے نہیں سلام اللہ صاحب چھوڑے. میں ان کام پازیٹیو کام کروں ملک کے لیے. میں نوٹسوں میں لوگوں کو سب میں نے اس کا جواب میں نے پریویس منسٹر اور جو کانگریس منسٹر ہے سٹنگ اور جو پانی بجلی, انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو بلز آئے ہیں ان پہ لیٹ فیس چارجز نہیں لگیں گے. جو یہ اس مانتھ آئیں گے اس میں ہم 10% جو نہیں لیٹ فیس ہوتی ہے, لیکن تمام بل معاوضہ والے اس کو میں پتہ کرتا ہوں. میرے نوٹس میں نہیں ہے جی. تھوڑا سا درد دل نہیں, زیادہ درد دل رکھتے ہیں. مہربانی. اس میں بھی کچھ تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں. سر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی, پیٹرول کی قیمت یار ابھی کل تو کی ہے, خدا کا خوف کر. اگلے سال کی پرائس اناؤنس کر دیں. اگلے سال کی جی وہ اینول میٹنگ شروع ہو رہی ہے جی ٹیوزڈے سے. تو منڈے کو ہماری ٹیم جا رہی ہے. سیکٹری فائنانس میں, گورنر اسٹیٹ بینک جو جاتے ہیں ہر سال جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. جو ان کے گورنرز ہیں یا آلٹرنیٹ گورنرز ہیں, 1-2 ایکسٹرا ہمارے جو سپورٹ اسٹاف ہوتا ہے, ہم جا رہے ہیں جی منڈے کو. ہم نہیں, آپ نے میں سمجھا نہیں ہے. لیٹ می ایکسپلین. فری فلوٹ تھا اور اس کو فری مارکیٹ کہتے ہیں. وہ ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا بھائی جان فیبروری 1999 جب سینکشنز لگی تھی معاشی بدترین پابندیاں پاکستان پہ ایٹمی دھماکوں کے بعد. اس وقت پھر یہ 69 پہ چلا گیا تھا. کلوزنگ اس دن کی 67 پہ تھی. پھر مجھے یہ میں اس وقت ٹریڈ اینڈ کامرس منسٹر تھا. پھر مجھے پہلی دفعہ فائنانس کی ذمہ داری اس پوائنٹ پہ دی گئی تھی. سرتاج صاحب وہاں نہیں تھے, وہ فارن منسٹر بن چکے تھے. حفیظ پاشا صاحب تھے, وہ بھی یعنی چاہتے تھے کہ کوئی تبدیلی ہو جائے. تو یہ جو فری مارکیٹ یا جس کو ریل کہتے ہیں, ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, وہ جو ہے وہ ہم نے شروع کیا, PMLA نے شروع کیا تھا. اللہ کا فضل. ڈاکٹر صاحب جو ایکسپورٹس کے لیے ابھی جس طرح آپ نے اقدامات کیے ہیں بڑے گے سے, عمران خان حلف لے رہے ہیں, تو کیسے دیکھتے ہیں یہ فیوچر میں؟ جی وہ ایک دفعہ پہلے بھی شوق پورا کر چکے ہیں. 126 دن کا دھرنا دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. پھر ہم نے اس کو بھی بیئر کیا اور بڑی یعنی صبر کے ساتھ کیا. بزنس بھی پورا کیا اور اپنی ذمہ داریاں بھی نبھائیں. اس کے بعد نیگوشیٹ کر کے دھرنا اٹھوایا. جو ایک ایگریمنٹ ان سے کیا, کنڈیشنز جو آپ کو یاد ہے آپ کی موجودگی میں نے اور میرے ساتھیوں نے, حسن اقبال صاحب نے, جو اور ساتھی تھے سارے, اور ادھر سے
अपना इसने जहांगीर तरीन साहब ने, उनके साथियों ने ये जो उस वक्त किया वो हमने पब्लिक किया था और आपके सामने साइन किया था। तो अगर धरना देंगे तो जो लॉ और जो आइन और कानून है वो अपना कोर्स लेगा। जो भी मैं मेरी एक मीडिया का सवाल धरने के साथ ये डॉलर कहीं ऊपर तो नहीं चला जाएगा जो नीचे है? आप इंशाल्लाह दुआ करें। पाकिस्तान जो है, जो उसने बुरा पीरियड देखना था 4 साल का, जिसकी वजह से अगले 6 महीने हुकूमत मुश्किलात का बदतरीन मुश्किल शिकार रही है, इंशाल्लाह हम अब उससे निकल के दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। बहुत शुक्रिया।